إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور اور حضرت علامہ بابر فروق رحیمی حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور ان کے جملہ رفقاء مناظر اسلام حضرت مولانا بابر سلفی حفظہ اللہ اور ان کے رفقاء سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ عظمت صحابہ کی بزم سجائی ہے. سب سے پہلی بات، یہ دین بیان کرنا ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ ہماری روزی روٹی کا انحصار اس پر ہو اور ہم یہاں پر بیٹھے رہے کہ جانا نہیں ہے مگر نہ گاڑی کا کرایہ نہیں ملے گا. پرواز ہے دونوں کی اسی جہاں میں، کرکس کا جہاں اور ہے، شہید کا جہاں اور ہے. دوسری بات، صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہے. علماء کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں. جو کافر بن جاتا ہے ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو خبردار کرنا کہ یہ اپنے بد عقائد اور بد زبانی کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے. پاکستان کی محبت، اسلام کی محبت اور ملت اسلامیہ کی محبت پر کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی زبان ان کو کافر کہے گی تو جواب ہم کہیں گے کہ آصف علوی نام نہاد علوی جو ہے وہ کافر ہے. اور کوئی شک ہے اور ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں، آج صحابہ کی عزت میں، اہل بیت کی محبت میں بابر شیر امیر حمزہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور امیر حمزہ صاحب کی جڑیاں بڑکا نے پھر دنیا دے جان دی اللہ پاک دے مفروض کر اور مناظر اسلام خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب بڑے محکم دلائل لے کر اور کتابیں لے کر میدان میں تشریف فرما. آج اللہ کی توفیق سے میں ہائی جیکر بن کر آیا اور مجھے باری مل گئی ہے، مگر میں یہ تابوت سکینہ کے طور پر مجھے رکھ چھوڑتے ہیں اور پھر جب بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں دوستوں، کافروں کی 6 قسمیں ہیں. کافروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ قرآن حدیث میں کافروں کی 6 قسمیں ہیں. پہلی قسم کے کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، نان بلیور. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اور وہ
وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ایسے لوگ پکے کافر ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری قسم کے کافر بتوں کے پجاری، مخلوقات کے پجاری، قبروں کے پجاری، پتھروں کے پجاری۔ حضرات وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ مشرک جو ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب باندھا ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب کافروں کی تیسری قسم، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، اہل کتاب کون؟ قالت اليهود غير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله، یہود و نصارى اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نبیوں رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنانے والے جو اہل کتاب ہیں اور مجوسی ہیں یہ بھی کافر ہیں۔ اور جو منافق ہے یہ کافروں کی چوتھی قسم ہے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ منافق انہم کفروا باللہ ورسولہ، منافق اسے کہتے ہیں اندر کفر ہے باہر اسلام ہے، اندر یہودیت ہے اوپر سے مسلمان ہے، اندر عیسائیت ہے اوپر سے مسلمان ہے، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق اعتقادی بھی ہوتا ہے اور منافق عملی بھی ہوتا ہے۔ منافق عملی جیسے جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، لڑائی پر گالیاں دینے والا، یہ منافق عملی ہے۔ جو منافق اعتقادی ہے، عقیدے کا منافق ہے، دنیا میں اس کے احکام مسلمانوں والے ہیں لیکن انجام وہ کافر ہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوتے ہیں۔ حضرات کافروں کی پانچویں قسم مرتد ہو گیا، عورت کے محبت میں فریفتہ ہو کر کے قادیانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی کا گستاخ بھی مرتد ہے اور صحابہ کی عدالت کا گستاخ بھی مرتد ہے، قرآن کو اصلی نام ماننے والا بھی مرتد ہے۔ جیسے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، ایسے ہی جو مرتد ہے اس کی گردن حاکم وقت اتارے گا۔ کون اتارے گا؟ اپنے حاکم سے توقع نہ رکھنا۔ یہ ریاست مدینہ کا نام دنیا کے اندر بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اتنے بے شرم اسلام کی 15 صدیوں میں اتنے دیوس اور بے غیرت حکمران نہیں پر ان جیسا بے وقوف دنیا کی کسی قوم نے روئے زمین پر دیکھا۔ اب کافروں کی چھٹی قسم کون سی ہے؟ کافروں کی جو چھٹی قسم ہے توجہ رکھنا، اور لاہوریوں میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، بیگم کوٹیوں، شیخو پوریوں، آپ کا دل ہے اس لیے آپ لقمہ دے رہے ہیں، جڑی گل میں کرنا لگا تو ہمیں نکل جانا۔ وہ ضلع گجرانوالہ میں میری اور بنیامین
صاحب کی تقریر ہو رہی تھی تو میں نے کہا کھانا کھا لیا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کھا لیں. ضلع گجرانوالہ کی گارنٹی ہے. تو نکل گئے تھے گارنٹی کوئی نہیں پاوے کھوتا تھے پاوے ہوتا. لاہور مولوی آتے رہتے ہیں حضرت جی مٹن کھانا ہے. انہوں نے دال ماش ہی ٹھیک ہے, چنیا کی دال ٹھیک ہے. سب سے بدترین کافر کون ہے کفر. اسلام بنا کر پیش کرتا ہے حرام حلال بنا کر پیش کرتا ہے. شراب ہے کہتا ہے جامع شریف, کتے کا گوشت ہے کہتا ہے بکرے کا گوشت ہے, گدے کا گوشت ہے کہتا ہے بھینسے کا گوشت ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو اسلام بنا کر پیش کرنے والا سب سے بدترین کافر ہے جس کا سوشل بائیکاٹ ہے. اسی طرح رب ذوالجلال کی قسم ہے اما عائشہ کو, حضرت ابو بکر کو, حضرت معاویہ کو, حضرت ابو سفیان کو کافر کہنے والا زندیق روئے زمین کا بدترین کافر ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور چھاٹو سپیکر ہوں کاکا میں نیا دھیان میں نیا بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کافروں کی کتنی قسمیں ہیں, اور جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے وہ روئے زمین کا بدترین کافر ہے. میں نہیں کہتا. امام ابو زرع کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا جو اللہ کو نہیں مانتا فرمانے لگے کافر, جو رسول اللہ کو نہیں مانتا فرماتے ہیں کافر ہے. اس نے کہا جو صحابہ کی عدالت کو ایمان کو نہیں مانتا فرماتے ہوا زندیق وہ بدترین کافر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شان سب سے زیادہ ہے, پھر رسول اللہ کا ہے, پھر صحابہ کا ہے. فتویٰ انہوں نے الٹ دیا ہے. اللہ کا منکر کافر ہے, نبی علیہ السلام کا منکر کافر ہے, صحابہ کا منکر بدترین کافر ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ بھی حق ہے, توحید حق ہے, رسول اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, سنت حق ہے, اور اس حق کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. جو صحابہ کے ایمان پر بھونکتا ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے نہ توحید ہے, نہ رسالت ہے, نہ قرآن ہے, نہ سنت ہے. نعرہ تکبیر, جب نیکشن پلان چلا نا, بڑے بڑے مولوی قبر کی پہلی رات اور ماں کے آنسو جہنم کا کھٹکا بیان کرتے تھے. اللہ تو گواہ ہے ہم نے تب بھی تیری توحید کا نکارہ بچایا. مرکزی جمعیت کا خطبان ہے, ہم نے توحید و سنت پر کمپرومائز کیا, اور جس نے غداری کی رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کا گریبان ہوگا محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا پٹکا ہوگا. اور میں کل کھلی کرنا جنہیں اماں عائشہ دے چادر کا تقدس نہیں رکھنا وہ دی ماں کا دودھ بھی وہ دے اتے حرام ہے. اور اللہ دی قسم ہے میں اپنی ماں کا دودھ اپنے اتے اونی دیر تک حلال نہیں سمجھتا جنہی دیر تک صدیق دی صداقت کو بیان کرتا. جنہیں غداری کی تھی آج جنہیں بیٹھے ہو آپ کا گریبان ہوگا ہمارا ہاتھ ہوگا. اور اللہ گواہ یہ دعوت کا کام کرنا یہ مقبوضہ کشمیر لڑکے آنے سے کام نہیں ہے, یہ اس سے بھی مشکل کام ہے. دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کون سا ہے مجھ سے سن لو. چاند پہ جانا مشکل نہیں ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا مشکل نہیں ہے. دنیا میں سب سے مشکل کام مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا. اور دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب کے قریب ہے. 6 ارب پیدائشی کافر ہیں, 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں, اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اس وقت غرق ہے شرک میں, کفر میں, بدعت میں. اور سب سے زیادہ
ضرورت کس بات پر ہے؟ اللہ کی توحید بیان کر، پیغمبر کی عظمت و رسالت اور شان اور ختم نبوت کو بیان کر، صحابہ کی عدالت کو بیان کر، رب کے قرآن کو بیان کر، اور پیغمبر کی سچی سچی حدیث کو، سیرت کو، سنت کو بیان کر۔ تو خطیب ہے، تو منتظم ہے، تو جماعت کا حصہ ہے، تو مسلمان ہے، تو اہل حدیث ہے، تو اہل سنت ہے، کٹتا ہے تو کٹ جا، اللہ کی قسم ہے۔ توحید و سنت اور صحابہ کی محبت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا یہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا، یہ قرآن کو نہیں مانتا۔ تو ہمیں پتا ہے آج کل ایجنسیاں ہائی لائٹ میں مگر مچھ اندرانہ منہ کھولے بھئی بیچ مولوی عمر صدیق کی دعا ہے۔ میں بھی اللہ نو آکھا یا اللہ میں رحم بھی شاید نہ دی کوئی نہیں دینی تے بچانا تو نے۔ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم میں جمیں شرک دے ہوتے سفرے کر کر میں تباہی پھیری ہونا، بدت دے ہوتے تباہی اللہ پاک دی توفیق نال مار مار ڈیزی کٹر بم سنت دے تباہی پھیری ہونا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھ لو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو سفیان، معاویہ کے بارے میں جو بولے گا رب ذوالجلال کی قسم ہے کٹ مر جائیں گے، زبانوں کو خودی سے کھینچ لیں گے، ان کے تقدس میں کوئی حرف کوئی آنچ آنے دیں گے۔ تے انجی ہاتھ چوک کے آکھو اسا امام حسین دے مخالفانوں نو ہی چھڑنا، رافضیاں نو ہی چھڑنا، یزیدیت نو ہی چھڑنا۔ اور عمر صدیق پہ بات کرنے والا پیغام کے اقدال کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے زندہ ہوں پھر بھی حسینی، مر کر پھر بھی حسینی۔ اور ایک گل تو چسدار سناوا دل کرتا جی میں توڑتے بسنا کونی تو آکھیا سی علامہ تیرے جان سار بے شمار بے شمار، علامہ تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اونا پیر بگایا وہ جنگل سے ٹر گئے تسی ایتھے کھجر ہوتے پھرتے ہیں مانا نا۔ لیکن ایک بات ہے میرا دل کرتا ہے علامہ احسان علیہ سے ملنے کو، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ یہ جو وبا آئی ہے مجھے بھی چٹکی کاٹ لی گئی ہے، سفر یہ بھی ایک سکر ہے، عذاب ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو عذاب کا ٹکڑا قرار دیا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ بندہ حلالی ہوئی نہیں جنہا صحابہ کے امہات المومنین کا دفاع نہ کرے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جب میں پھر صحابہ کی عظمت پہ بات کرتا ہوں مجھے علامہ احسان علیہ ذہن بڑے یاد آتے ہیں۔ میں نے یا اللہ گولی بچے گی بم پھٹے گا تو میں بھی علامہ صاحب دے کوئی ٹوٹ جانا اور ملن دے دل کرتا جے کہ نہیں، تے پھر جڑی تربیت ساڑی او کر کے گئے نے ایسا وہ دے کو پیچھے ہٹنا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرات ایک کتی تھی ہمارے والدین میں، وہ کتی ایمان کی تھی، شرم و حیا کی تھی، اور تنظیم کی کتی شہید رہتی ہے۔ اور ایسا کڑے بھی بدل لیں اور اچھی بولو ایسا کڑے بھی بدل لیں۔ آج پھر ایک سنت مولانا عبداللہ شیخ پوری بھی زندہ کریے، مار نارا میری مرکزی جمعیت کا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر میرا امیر، اہل حدیثوں کا ایک امیر، مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب۔ خدا دی قسمیں میرے امیر جا میرا امیر بھی کوئی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو پاکستان اور یا پاکستان سے بات، میں نے جب بھی توحید بیان کی ہے میرے امیر نے
مجھے چمکی دئی انہیں کہا پتر کام چک کے رکھ ہمیں ایسا چاہیے سانو پیسے آنے یہ ایسی چیزیں ہمیں گوارا عمر صدیق مرکزی جمعیت کا نام ہے جوندیاں بھی تے مویاں بھی جوندیاں بھی تے پھر بولو جوندیاں بھی تے عمر صدیق منہج محدثین کا نام ہے میں نے اپنے اسلاف کی ترجمانی کر لی ہے اس گڈیے کے جیڑا بھی آیا پھینک رکھ دیا بات یاد رکھ لینا اللہ کی کتاب پہ پیغمبر کی سنت پہ علامہ احسان علیہ ظہیر کی تربیت پہ مرکزی جمعیت پہ منہج محدثین پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں چلو ایک مسئلہ پہ روک چھو دل کرتا ہے ستے ہو کہ جاگ دے کنیاں نمازہ جو روز اچھی آمین نہ دے ہو پنجا چھپا دناجے دوترے آپ پنجالے چوکے گئے اجنہ جنہ دشنا سی کارڈنگ نہ بنے سارے اے نمیاں جماعتہ بنان دے وشنا اس عمر دا بھی بڑا کتا اے جنگیاں نمیاں جماعتہ بنی ہوئے 16-18 سال دے موڑیا بیڑا کرے مدنی آجائے کہ نہیں آئے دور پہ بچارا بس وہ میں نہ یقین جانو آیا 16-18 سال آلے وہ دے فیلوں نے دے یہاں بڑھے باپے کیوں نہیں بھی ایسا جی چلو رابو تو کوئی دین کا کام لگے ساڑھے علامہ صاحب نے دلتے ہاتھ رکھیا سیانا چلو سانوے بھی قبول دھیان کریا جو حضرات صحابہ کن کی بات ہو رہی ہے نہیں پیر نہیں میں چھوڑا کہ نہ کو مرتے الحمدللہ حوصلہ برداشت ہے یہ سڑی نا وہ اشارے کے مطابق دیا میں کبھی جماعت پر آزمائش نہیں بنا اب ذرا توجہ کرنا صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے اور بولو صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ گستاخی دی اجازت میرے تیرے ماں پیو دا انتخاب کنے کیتا ہے تو میں کدی کمیٹی کار پرچی دیتی ہوئی بھائی فلان کے میری گزارش ہے میرے فلانے دا پتر بنا فلانی ماں بڑی خوبصورت ہے میرے وہ دے کار پیارا کرتے کیوں بھائی کبھی کسی کام کیتا ہے ماں پیو دا انتخاب کنے کیتا ہے اور بولو کنے ماں باپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور جس کا انتخاب رب کرے اس کی گستاخی کی اجازت نہیں ہے رب کا اعلان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جس کا انتخاب کس نے کیا ہے اور جس رشتے کا انتخاب اللہ کرتا ہے اس کی توہین بید بھی کی اجازت ہے ماں پہ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیوں بھائی کبھی کسی آما نے آل اللہ مقامہ کسی ترپال تمبو والے نے کسی تابڑے والے نے کسی کالی زبان والے نے ممبر کیا کیا ہوئے حضرات آئندہ خطبہ جمعہ میں اپنے ماں پہ کی لڑائی کے پڑھا میرے پہلے گال کڑی تک وہ میری ماں نے کرشا مارتا رہا پیون 10 ٹانکے لگ گئے تھے پھر مگروں مامے پہ ہونا کٹ کٹ میرے پیون بتاؤں بنا دیتا کدی کسی آکے ہو ایماندار نہ دسیا ماں پیو کا انتخاب کی نہیں کیتا ہے حضرات
ماں باپ کا انتخاب رب نے کیا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ اصحاب رسول کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ اور سن لے پھر بات، آج زبانیں کھل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، دنیا سن رہی ہے، ادارے سن رہے ہیں، نوٹ کرو، اللہ کی قسم ہے پاکستان کے امن کی پائیداری صحابہ کرام کے اصول سیاست اور قیادت کے اندر ہے۔ اگر پاکستان کے اندر امن چاہتے ہو تو خوارج کے ساتھ قتال کرنا ہوگا جیسا قتال ابو بکر صدیق نے کیا۔ اگر پاکستان کے اندر امن چاہتے ہو عدالت لگانی ہوگی جیسے عدالت حضرت عمر بن خطاب نے لگائی، اس کے بغیر امن آ سکتا؟ اچھا بھائی ہویا نبی علیہ السلام سے مشرکین سرکاروں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اسلام پر بات کرنی ہے، پر کوئی صحابی بیچ نہ بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی صحابی بیچ اور ادھر میرے پتر بچے ادھر میرے ہم نے نبی علیہ السلام آپ سے بات کرنی ہے اسلام کے بارے میں، کوئی صحابی بیچ ہے اور بڑی بڑی گل میں تو سنا کے چلنا ایتھوں تھلے نہیں سے لگنی ہے، اگر اتر بھی تو ساری زندگی ایمان کی حلاوت آئے گی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صحابہ کو کا کوئی بندہ نہ بیچا، ایک صحابی تھا نبینا، اس کے بارے میں فضیلت کی کوئی آیت حدیث نہیں ماں سے بات کی، یہ صحابی ہے اور عام صحابی ہے۔ لوگ آج حضرت معاویہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے معاویہ کو دنیا میں صرف دو طبقے دشمن ہیں، ایک یہودی 86 لاکھ مربع میل سے حضرت معاویہ نے ان کو مار مار کے نکالا، نکل جو پاتا، اور انصار الاشراف غلازی کی کتاب جو حضرت معاویہ کے بارے میں اس کا چیک کرے علماء سن کر حیران ہوں گے، مولوی ترجمے کر کے فٹافٹ اگر کون ٹوری ہوندے نے تے تیر درک ہوئی ہوندے نے، اور کالے باغاں ٹر جو تسی بے ایمانو نام نہاد لو حقیقو۔ انصار الاشراف یہودیوں نے دنیا میں سب سے پہلے شائع کی حضرت معاویہ کے خلاف، یہودی محققوں نے انصار الاشراف غلازی آپ نے سن کر حیران ہوگی، یہودی اور پھر رافضی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے دشمن۔ اب ہوا کیا، ایک نبینا صحابی نام عبداللہ بن ام مکتوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دیوانہ ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، علماء نے لکھا آپ سے اتنی محبت کرتا تھا، فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، میں رستوں سے اللہ کے نبی کی خوشبو سون کر وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اچھا جی گھر سے باہر نکلے، نبی علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، لاٹھی ٹیکتے 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 اس مجلس میں پہنچے۔ جب اس مجلس میں پہنچے تو ہوا کیا حضرات، ہوا کیا، اللہ کے نبی کے مبارک ماتھے پر مبارک پیوڑی آئی۔ کس کے ماتھے پہ آئی؟ اللہ کے نبی کے ماتھے، مبارک ماتھے پر مبارک پیوڑی آئی۔ بات نہیں تھی، صرف پیوڑی آئی ہے۔ آسمان کا رب کیا کہتے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ ذرا بول کر کیا کہا میرے رب نے کیا کہا؟ وہ بولو جی، پھر بولو اونچی آواز سے، ذرا اور آواز سے، آواز میرا تک جائے، کراچی کے گستاخوں تک جائے، ذرا بول کے بتاؤ رب نے کیا کہا؟ پیارے نبی، صحابی تیرا ہے، انتخاب میرا ہے،
تیرے مبارک متھے تے سیاہی واسطے سانو پیوڑی بھی مبارک آندی